السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے موقر علماء کرام، بالخصوص ممبئی کی مسافت سے طے کرتے ہوئے آپ کی سرزمین پر تشریف لائے فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، اور ان کے ساتھ رفیق سفر جناب مولانا مصلح الدین صاحب الفیضی حفظہ اللہ، جلسہ کمیٹی کے اراکین اور ممبران، اور اسی طریقے سے مدرسہ کے اراکین و ممبران اور ذمہ داران، اور نیما للمٹیا ڈسٹرکٹ گڈا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں،
رات کے تقریباً 1:45 بجے تک آپ نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور بہت ہی صبر و سکون کے ساتھ آپ نے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، اور پیشرو خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، جن کو ابھی آپ سن رہے تھے، جنہوں نے توحید کے موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین تقریر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ توحید اساس ہے، روح ہے، جان ہے ہمارے مذہب کی، اسلام کی۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اور جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہیں، وہ ایک باڈی ہے اور اس کی روح یہی توحید ہے۔ اگر توحید کو اسلام کے اندر سے نکال لیا جائے تو پھر ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ خود ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی عزت اور توقیر صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر جان ہے، اور جیسے ہی وہ روح اس کے اندر سے نکلی، ہم دیکھتے ہیں پھر زیادہ دیر اس کو ہم نہیں رکھتے، بلکہ خود ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بچے، ہماری بیوی، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس باڈی کو بھی زیادہ دیر اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، بلکہ 5-6 گھنٹے کے بعد ہم اس کو زمین کے سپرد کر دیتے ہیں، قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو ہماری زندگی سے اگر توحید نکل جائے، ہمارے اسلام سے اگر توحید نکل جائے، تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور جو اسلام بنا توحید کے جس کو ہم مان رہے ہیں اور جس پر عمل کر رہے ہیں، وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ جیسے ڈیڈ باڈی کی قدر نہیں کی جاتی، ایسی اللہ رب العالمین بھی اس اسلام کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس اسلام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے جس اسلام کے اندر توحید نہ ہو۔ بڑی خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں توحید کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایمان کی اور عمل صالح کی ایک اہمیت اور حیثیت کو بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جن کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا نقصان میں ہے، ساری کائنات خسارے میں، جتنے بھی انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو، ساری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے، لیکن جن لوگوں کو نقصان سے نکالا ہے اور مستثنا
کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات بولنے میں اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں، جو آفتیں، جو مصیبتیں آئیں، ان پر جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں 2 چیزیں ایمان اور عمل صالح بھی بتائی ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان 2 چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے ایمان بھی کہا ہے اور عمل صالح بھی کہا ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے پاس اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو بیکار ہماری زندگی، اور اگر ہمارے پاس عمل ہے، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ کتنے کافر، کتنے مشرک، کتنے دہریے، کتنے ادھرمی اور پاپی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، کتنے کافر اور مشرک ایسے ملیں گے جو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کے کاموں کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا اچھے کام کرنے کا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جائیے اور دیکھ کے آئیے بامبے کے اندر ٹاٹا ہاسپٹل میں سفر کریے، مشاہدہ کریے۔ آپ بھی بہت سے مریضوں کو لے کے جاتے ہوں گے، ٹاٹا ہاسپٹل کینسر کے علاج کے لیے بڑا فیمس اور مشہور ہاسپٹل ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی سنستھائیں، کتنی تنظیمیں ایسی آپ کو ملیں گی، جو تنظیمیں، جو سنستھائیں علاج کر رہی ہیں، کروا رہی ہیں، غریبوں کی مدد کر رہی ہیں، پیسہ بانٹ رہی ہیں، پھلوں سے بھرا ہوا ٹرک لاتے ہیں اور وہ ٹرک غریبوں میں اور بیماروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹرک پر بھر کر کھانا لایا جاتا ہے، اور وہ بلا کسی بھید بھاؤ کے، کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، سب کی مدد کی جاتی ہے اور سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جب میرا پھوپھا زاد بھائی بیمار تھا اور میں اس کو لے کر جب ٹاٹا میموریل میں، جب ٹاٹا ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا رہا تھا، 11 سال تک میں نے اس کا علاج کرایا، اس وقت میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنی سنستھائیں ایسی تھیں جو پوچھتی تھی کہ آپ کے بھائی کے علاج میں ڈاکٹروں نے کتنا خرچہ بتایا ہے، اس کا اسٹیمیٹ مجھے دیجئے، میں اپنی سنستھا سے پاس کرا کے لاتا ہوں، آپ کو اس کا چیک دے دیتا ہوں، زندگی بھر کی دوائیں مفت ملیں گی، زندگی بھر کا علاج مفت ملے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ اس کو کم بڑا کام سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ، کیا آپ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے، غریبوں کا، مجبوروں کا اور بے بسوں کا علاج کرانا اور بیماروں کا علاج کرانا۔ لیکن جو تنظیمیں یہ علاج کرا رہی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ آپ ہی بتائیے، کیا فائدہ ہے ان کو؟ اخروی فائدہ کیا ہے؟ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ یہ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس اچھے کام پر کوئی ثواب اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آج کوئی ایک نیکی مجھے ایسی بتا دیجئے جو نیکی ہم کرتے ہوں اور اس نیکی کے اندر اخلاص دکھائی دے رہا ہو، کوئی ایک نیکی کا کام ہمیں ایسا دکھا دیجئے جو آج ہم کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر اخلاص موجود ہو۔ آج ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں،
تو یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ گاؤں والے یا محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور لیتے ہی بکرے کی فوٹو لی اور ہم نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے میں نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے، 25,000 ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے خریدا تھا تو کیا ضرورت تھی اس بکرے کی نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس قربانی کے جانور کی قیمت کو بتانے کی؟ آج کون سا کام آج ہمارے اندر اخلاص کا رہ گیا ہے؟ آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے، ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے، بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل میں کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں آج ہم نے روزے دار لوگوں کو کھلائی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص باقی رہ گیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے عمرے کی توفیق دی، ہم عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سیلفی کھینچ رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور فوٹو کھینچنے کے بعد سیلفی لینے کے بعد اس کو ہم واٹس ایپ گروپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کبھی یاد کیجئے ہماری اس تقریر کو، شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو، کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو۔ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسی ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجئے، آئی فون لے لیجئے، آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجئے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجئے، اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو، آپ کی آواز وہیں دب جائے گی، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم تو 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں، 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل، لیکن یہ تو دلی اور بمبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے، ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے۔ جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا، موبائل بیکار ہے۔ اب آپ سم لے لیجئے، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمڈیا سے بول رہا ہوں، آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی۔ سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے، اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر موبائل کارڈ ڈالنا پڑے گا،
یا موبائل کے اندر سم کارڈ، موبائل میں سم کارڈ کو ڈالنا پڑے گا. جب موبائل اور سم کارڈ دونوں مل جائیں گے اس کے بعد میں آپ جس جگہ چاہیں گے گفتگو کریں گے، جس جگہ چاہیں گے بات کریں گے. اب آپ کی بات ہوگی. یہی حال ہے ایمان کا اور یہی حال ہے عمل صالح کا. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں. آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، ایسا عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں. اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اے بھائی کیا کر رہے ہیں ادھر؟ صحیح سے بٹھال دیجئے ان کو، بہت دیر سے. اچھا تو ٹھیک ہے، تو نکال دیں. تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں، یعنی نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والا انعام، نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. تو یہ ہے ایمان اور عمل صالح. اب ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ درجے ہیں، شاخائیں ہیں. آپ ادھر کریے، وہ کمیٹی کے لوگ یا جو رضاکار ہیں وہ دیکھ لیں گے، یار ادھر ڈسٹرب نہ کریے. تو میرے بھائیوں، ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. اب ایمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں. عربی زبان میں جب اس طریقے کا جملہ بولا جائے 50 سے زیادہ، 70 سے زیادہ، 90 سے زیادہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کثرت. اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہاں گنتی مراد نہیں ہے، یہاں کوانٹٹی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے. یعنی ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں. جیسے ہم لوگ اپنے محاورے میں بولتے ہیں سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو 50 جوتے ماروں گا تمہیں. کبھی کبھی ہم اور آپ بولتے ہیں نا، اے ٹھیک سے رہو، 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں. تو 50 جوتے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے 50 گنتی سے جوتے مارو گے اور ہر جوتے پہ گنو گے 1 2 3؟ نہیں، بلکہ یہاں 50 سے مراد کیا ہے؟ صحیح سے، ڈھنگ سے، اچھی طریقے سے سنبھل جاؤ، نہیں تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے، یعنی بہت زیادہ اور سخت سزا دوں گا تمہیں. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں. ہاں 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، بہت سی چیزوں کو تو نہیں بتا پاؤں گا، اور یہ چھوٹے سے خطبے میں، چھوٹی سی تقریر میں یہ ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی ہیں. اس حدیث کے اندر جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں انہی 3 چیزوں پر آج میں اشارہ کروں گا. فرمایا 3 چیزیں کیا ہیں جو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہیں، ایمان کی برانچ ہیں. فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. پہلی اور افضل برانچ،
پہلی اور سب سے افضل برانچ، سب سے زیادہ بہتر برانچ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ تو پہلی برانچ ہو گئی اور سب سے افضل۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور دوسری چیز بتائی سب سے کمتر درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کر دینا، ہٹا دینا، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ راستے میں کوئی چیز نقصان دہ پڑی ہے، تکلیف دہ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم و حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی چیز افضلها قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے کہنا۔ لا الہ الا اللہ پر تو تفصیلی تقریر آپ نے سن لی، ممبئی سے آئے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ سے آپ نے بہت اچھی گفتگو سن لی۔ میں مکمل پوری تقریر لا الہ الا اللہ پہ نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی، بس کہہ دیا لا الہ، اب ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جاؤ اور مزاروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، اپنے گلوں میں تعویذ اور گنڈے بھی پہنتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور باباؤں کی قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ، اور باباؤں کی مزاروں پہ جا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس طریقے کے شرکیہ نعرے بھی لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اور مدد اور حاجت دوسروں سے مانگتے رہو اور پوری کرواتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کے سامنے بھی سجدے کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو بھی پکارتے رہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ اے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید مل جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کے ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور مر گیا۔ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ یعنی زندگی بھر گناہ کیے،
زندگی بھر کفر و شرک میں رہا اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہو گیا. اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا، یہ کلمہ نہ پڑھتا، اس کلمے کی توفیق اس کو نہ ملتی اور بغیر کلمہ پڑھے وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں. یہ کلمہ پڑھ لیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان پڑھ لے تو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے. 80 سال تک گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توفیق مل گئی، کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا تو جنتی، اور 80 سال تک گناہ کر کے کلمے کی توفیق نہ ہوئی اور بغیر کلمے کے مر گیا تو جہنمی. آپ اندازہ لگائیے. آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا، جس کو خیبر کہا جاتا تھا، اس خیبر کا محاصرہ اللہ کے نبی نے کر لیا. چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا. ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے. نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا. اب جو لوگ اندر ہیں وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گے. چاروں طرف سے گھیر لیا. خیبر کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا. صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا. وہ اپنے اپنے بکریوں کے مالک سے بکریاں چرانے کی قیمت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، مزدوری لیا کرتا تھا، اجرت پہ کام کرتا تھا. جب وہ بکریاں چرا کے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے. پتہ لگایا تو پتہ چلا محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے. یہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے. بتایا محمد رسول اللہ وہ ہیں، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جائیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے. اسود نام کا یہ بکریوں کا چرانے والا یہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو اچھے خاصے باڈی گارڈ ہوں گے. اتنے بڑے نبی اور صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کی، تو ان کے پاس تو بہت بڑے باڈی گارڈ ہوں گے. کئی باڈی گارڈ تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور آسانی سے ملاقات نہیں ہوگی. پہلے اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ملاقات ہوگی. آپ آج ملیں نہ ملیں، کل ملنے کا ٹائم دیں یا پرسوں ملنے کا ٹائم دیں، پتہ نہیں کب ٹائم دیں گے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنے کا ٹائم کب ملے گا. لیکن چلیں، جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان قالین پر نہیں بیٹھے ہیں، صوفے پر نہیں بیٹھے ہیں، نرم گرم بستر پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے. اسی چٹائی پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. اس نے کہا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا جی. اسود نے کہا میں اسود ہوں، میں یہودی ہوں اور اسی خیبر کا رہنے والا ہوں جس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا ہے مجھے. آپ نے کہا اندر آ جاؤ. وہ یہودی اندر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعلیم بس یہی ہے اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے، بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو وَدُّ سُوَا یعوق و نصر کو چھوڑنا پڑے گا، وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر کو ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا، ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا، اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی۔ وہ جانتا تھا اس بات کو، اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی دعوت کو میں نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی تعلیم آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام لایا، مسلمان ہو گیا۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، اسلام تو لے آیا، کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب اس کا دوسرا سوال اے محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی کام بتا دیجئے، ابھی تک تو میں یہودی تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ بکریاں میرے پاس موجود ہیں، آپ نے خیبر کو گھیر لیا ہے، یہ بکریاں ان کے مالکوں تک میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اسلام لے آیا، اب کوئی کام تو بتائیے، اب میں کام کیا کروں گا؟ آپ نے کہا تم جہاد کرنے چلے جاؤ۔ جہاد، نماز کا وقت نہیں تھا، جس وقت وہ اسلام لایا اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ رکھو۔ حج کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حج کرنے جاؤ۔ جب حج کا مہینہ نہیں، روزے کا مہینہ نہیں، تو آپ نے نہ روزے کا حکم دیا نہ حج کا، نماز کا کوئی وقت بھی نہیں، اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ آپ نے کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ، جاؤ فلاں جگہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگوں کی بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر ان بکریوں کو یہاں چھوڑ گئے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تب بھی جنت نہیں ملے گی جب تک ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دو۔ جاؤ پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ دیکھ رہے ہیں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہو، چاہے کتنا بڑا نیک عمل آپ کر جائیے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہو جائے گا، جہاد جیسا عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے کہا جہاد میں بعد میں جانا، پہلے لوگوں کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا جاؤ خیبر کا تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو اور یہ آدمی اسود اس خیبر کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی بکریوں کو لوگوں کے حوالے کر دے۔ اس نے صحابہ سے کہا کہ بس ان بکریوں کو مجھے دروازے تک پہنچانا ہے۔ آپ دروازہ
جیسی دروازہ کھولا بکریاں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں، کیونکہ بکریوں کو اتنی شناخت تھی کہ میرا گھر کون سا ہے، بس دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا، اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا، پھر لڑا، کافی لڑا، اتنا لڑا کہ 2-4 کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی، یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے، اسود بھی مارے گئے، اسود بھی شہید ہو گئے۔ اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اسود کی لاش زمین کی اوپر پڑی ہے، صحابہ آکے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کروں، ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا، ہماری طرف سے مدافعت کیا، 2-3 کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا، اس لاش کا کیا کروں، ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسود ہے، خیبر کا یہودی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسلام لایا، ابھی تو مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ یہ پہلا شخص ہے، یہاں غور کیجئے گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا، اسلام لایا، کلمہ پڑھا، جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، اللہ نے اس کو جنت دے دی، یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا، یہودی رہا، مشرک رہا، کافر رہا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا، شہید ہو گیا اور جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی، ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ آئیے، ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا، آتا تھا نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں، فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی کہ تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا، بچے، اے غلام، اے بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا،
گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ بیٹے کیا فرمایا؟ یا بنیا ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئی کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔ اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ کلمہ پڑھا تو کیا؟ نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھے پڑھنے والے۔ اسود نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جنتی۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا، جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا۔ چچا، نبی اکرم کے چچا ابو طالب، یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا، موقع بھی ملا تھا، پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے، اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں، 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی، تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور اٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی، ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ دادا نے پالا عبد المطلب نے، اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب 8 سال سے لے کر 25 سال تک جب تک کہ محمد رسول اللہ کی شادی نہیں ہو گئی حضرت خدیجہ سے، تب تک محمد رسول اللہ کو ابو طالب کھلاتے رہے، پلاتے رہے، پالتے رہے، پوستے رہے، بڑا کرتے رہے، جوان کرتے گئے، یہاں تک کہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور نبی بن گئے۔ اور نبوت کے بعد جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا۔ کافروں نے مارا، ستایا، تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے، اللہ کے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور
جو پریشانیاں آتی تھی ابو طالب اس پر بچاتے رہے، اور ایک دن آیا کہ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ گیا، اے ابو طالب اب پانی بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے، اب ابو بھتیجے کو میرے حوالے کرو، اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہماری زندگی تنگ کر دی ہے، اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے، اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا واہ، اپنا بھتیجا ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو؟ میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں، اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ، میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں، تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی۔ ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں، ساڑ کر دوں، اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی تکہ بوٹی کرو، تم اس کو قتل کرو، تم اس کو مارو۔ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم، یہ فیصلہ ہے تمہارا؟ تو آئے ابو طالب تو اب سمجھ لو کہ معاملہ کتنا آگے بڑھنے والا ہے، تمہارے بھتیجے نے ہمارا رہنا دوبر کر دیا ہے، زندگی تنگ کر دی ہے، سمجھا لو اپنے بھتیجے کو، اگر نہیں مانا تو جہاں ملے گا ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور ایک ہی بات کہی کہ میرے بھتیجے میں تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہوں، پوسا ہوں، پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہوں، اب ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا ہے، اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اے میرے بھتیجے یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اور میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ سکتے ہو، میرے ناتواں کاندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے سہ نہ سکوں، میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا۔ رہی آپ کی بات تو آپ اگر مدد نہ کرنا چاہے تو مت کیجئے، اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیجئے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو دعوت دیتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ جانے لگے تو بھتیجے کو آواز دیتے ہوئے چچا نے بھتیجے کو آواز دی، اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چچا نے ان کو آواز دی اور بلایا یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی آئے میرے بھتیجے ادھر آؤ، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا ہے، اگر تمہیں لا الہ الا اللہ کا مشن پورا کرنا ہے تو جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کھل کر تم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ اے میرے بھتیجے میری زندگی میں کوئی تمہاری اوپر آنچ نہیں آ سکتی، میری زندگی میں کوئی بھی تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہو گیا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی زندہ ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارا کون کیا کرتا ہے، جاؤ تم دعوت کا کام کرو، تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ اتنی مدد کی تھی چچا نے ابو طالب نے، اتنی مدد، لیکن جب ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا، آخری وقت ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا قُلْ یا عَمِّی لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، آئے میرے چچا آخری وقت ہے، اس بیماری میں کوئی آدمی بچتا نہیں ہے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ چچا نے انکار کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قُلْ یا عَمِّی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا
اگر یہ کلمہ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو کہ لوگ سن لیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کو تانے ماریں گے، اگر اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپنا کان آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، فی اذنی، اے چچا میرے کان میں کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف دھیرے سے میرے کان میں کہہ دو۔ اگر دھیرے سے میرے کان میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ اللہ مرنے سے پہلے میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، تو میرے چچا کو بخش دے، میں بخشوا لوں گا اللہ سے، بس میرے کان میں کہہ دیجئے۔ لیکن ابو طالب نے کیا کہا، آئے میرے بھتیجے، میں آہستہ سے اور کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب نے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے بھتیجے، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جو دین پر میرا باپ مرا ہے عبد المطلب، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں، اور کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب مر گئے، لیکن کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تو کہاں گئے؟ جہنم میں۔ ہمدردی اور محبت کے ناطے نبی اکرم نے اللہ کو پکار کر کہا کہ اللہ میرے چچا کو بخش دے، اللہ میرے چچا نے میری بہت خدمت کی ہے، اللہ میرے چچا نے میرا قدم قدم پر ساتھ کیا، لیکن عرش والے نے وحی بھیج کر نبی اکرم کو متنبہ کر دیا، کیئرفل کر دیا، اے محمد آئندہ اپنے چچا کے بارے میں دعائے مغفرت مت کرنا، تمہارا چچا ابو طالب حالت کفر میں مرا ہے اور کافروں کو میں جنت نہیں دیتا ہوں، تمہارا چچا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا ابو طالب، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں تمہاری مدد کیا، تمہاری ہیلپ کیا، تمہیں دشمنوں سے بچاتا رہا، اس کے بدلے میں ہم اتنا ضرور کر دیں گے کہ تمہارے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے، جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیں گے ان میں سب سے ہلکا عذاب ہم تمہارے چچا کو دیں گے، لائٹلی عذاب تمہارے چچا کو دیں گے، لیکن تمہارے چچا کو ہم جنت نہیں دیں گے، جہنم سے نہیں نکالیں گے، جہنم میں پڑا رہے گا، عذاب ہلکا دیں گے لیکن جہنم سے نہیں نکالیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا تمہارا چچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے ابو طالب کو، جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، آگ کی 2 چنگاری دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی، ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے۔ اور چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چولہا جلاتے ہو نا آپ، چولہا جلاتے ہوئے لکڑی اندر ڈالتے ہو تو چنگاری پھوٹتی ہے، یا کبھی کوئلہ جلا کر جب آپ سردیوں میں تاپتے ہو تو ایک چنگاری پھوٹتی ہے، یہ چنگاری ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے، اور ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ، ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، یغلی منہما دماغہ، دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا، جیسے ہانڈی کے اوپر آپ گرم پانی رکھ دو ابلنے کے لیے، تو گرم پانی جب جوش مارتا ہے، بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ببولے چھوڑتا ہے، ایسی آگ کے 2 چنگاریوں کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، پک رہا ہوگا، یہ عذاب ہے جہنم کے اندر سب سے ہلکا۔ تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسود نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی جنتی، اس بچے نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ، لیکن جنتی۔ اور ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کو بچایا، نبی کی حوصلہ افزائی کی اور نبی کا ساتھ کیا، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا، تو ابو طالب جہنمی میرے بھائیوں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی، اور جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، افضل کلمہ، افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اور دوسری چیز وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا،
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. بہت بڑی بات ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آج راستے میں کتنی تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، آپ ہٹاتے ہیں. ایک پتھر پڑا ہے، آپ نے گاڑی پتھر دیکھا دور سے، موڑ لی، آگے نکل گئے. 4 ویلر ٹرن کیا، آگے نکل گئے. ارے جب نظر پڑ ہی گئی تھی ایک بڑا پتھر پڑا ہے، تو آپ سائیڈ کر کے اپنی گاڑی کو روکتے، اس بڑے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتے، کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ کیلے کا چھلکا پڑ گیا، آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے، آپ روکیے اور اس کیلے کے چھلکے کو وہاں سے ہٹا دیجئے. آپ تو دائیں بائیں سے گزر گئے، لیکن اگر کوئی اندھا اور نابینا آدمی اگر اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ دیا اور پھسل گیا اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کی ہمدردی میں آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیتے. کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی. ارے کوئی چھوٹے بچے کے پیر میں چپ سکتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کے پیر میں چپ سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. اور بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جلدی جڑتی بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہوتی تو آپ کیلے کے چھلکے کو، پتھر کو، کانٹے کو، تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا سکتے تھے. لیکن آپ نے تو دیکھا اور گاڑی کو ہلکا سا ٹرن کیا اور آگے لے گئے. کیلے کا چھلکا پڑا رہا، پتھر پڑا رہا، کانٹا پڑا رہا. میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر. آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے. کیلا کھایا، چھلکا لیا، وہ پھینک دیا. کوئی پھل کھایا، کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا. اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آپ نے ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا وہاں. جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے. اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے. یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے. دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے. ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے، لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے وہ. اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے، راستہ گزرنے کا ہے، اب 1 کلومیٹر دور سے اور 2 کلومیٹر دور چکر کاٹ کے بیچارے وہ کہیں جا رہے ہیں. راستہ روکنا اور راستے میں ٹینٹ لگا دینا، راستے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے. ہم نہیں دے سکتے یہ تکلیف. اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا. 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں. بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں.
روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے. روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے. اور ایک دو بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا. میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز. تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا. اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیو، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیو پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے. اب فدیہ دے گا بس. اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کی اوپر. لیکن اب اس کی اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے. اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا مولانا روزے کے دنوں میں، ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں، اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے. جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں. لیکن اگر مائک کی آواز سن لیں تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے. ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے. اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے. اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کی اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کی اوپر روزہ بھی نہیں ہے. ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی. تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے. تو اماطۃ الاذان الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. 2 چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں. ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق
ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے، ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں۔ یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ 3 چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذی یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، ففعل ما شئت، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ اور ہریا اور جھارکھنڈ آپ کا بھٹا صاحب گنج، ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں کھل چکی ہیں، ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں۔ میری پیارے ساتھیوں غور کرو، جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں۔ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا۔ سوچئے تو صحیح، ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ، ثواب ہے، اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے، بھائی کے کپڑے دھل دو، بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا۔ افسوس یہ اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے۔ اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے 4 دیواری میں قید کر کے رکھ دیا۔ اور وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے صرف کر دے تو یہ ترقی؟ سوچئے تو، دماغ لگائیے۔ ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیہ نوسی، اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ۔ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیہ نوسی، لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے
بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ۔ اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیانوسی ہو گیا، اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی۔ فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی۔ ورنہ میرے بھائیو غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو۔ حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی، تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے۔ اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں، گھر کے اندر، کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی۔ گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی پھوپھا کا لڑکا، کبھی موسا، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، اور پردہ تو ان سے بھی ہے نا۔ ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، تو پردہ تو ان سے بھی ہے، اور یہ لوگ تو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ تو عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے کوٹھے میں، اپنے بیڈ روم والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر آنگن میں اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بتایا ہے، یہ عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا زیادہ مردوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ کرتے ہیں؟ اس سے اندازہ لگائیے شرم و حیا کا، عورت کی شرم و حیا کا کیا معنی ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ تو آ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک اور نقطہ دیکھیے، اگر تم مسجد میں جا بھی رہی ہو تو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہے،
لیکن اس وقت بھی تمہارے لیے ایک حکم ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے، تو ہر عورت چاہتی تھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں، اور وہ جایا بھی کرتی تھی اور نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بتائی، مردوں کو خطبہ دیتے ہوئے پہلے صف کی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو، کوشش کرو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی۔ تمہیں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگلی صف میں، سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے، جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا۔ نام ہے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، لہذا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی۔ اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها والشرها آخرها، مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے۔ ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے، اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی۔ سب سے لاسٹ میں آیا، سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی، سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے، ثواب کی کمی و بیشی کے اعتبار سے سب سے بیکار صف کون سی ہے؟ سب سے پچھلی صف۔ اگلی صف کا ثواب دیکھ لیا، لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے مستورات سنو، اگر رات کے 3:15 بجے تک بھی تم یہاں موجود ہو اور نیموں کے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو تو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل صف ہے، سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے بری صف ہے آگے والی صف۔ جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے مردوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں مردوں کی، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے، اور پردے کے پیچھے عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 مردوں کی ہیں، 5 عورتوں کی ہے، بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جرجیت صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور جو سب سے 5ویں صف جو سب سے پچھلی صف ہے وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے، اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی وہ سب سے افضل صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی، اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں، یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے، پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو۔ جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے تو شادیوں میں، بیاہوں میں، رسم و رواج میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور نیتا نگری میں، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا، اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی؟ جب مسجد کے اندر بھی
पर्दे के बावजूद, पर्दा होने के बावजूद तुम्हारी पिछली सफ सबसे अफजल है, आगे वाली सफ सबसे बुरी है, तो फिर तुम्हें आम जगहों पर मर्दों के साथ खल्त मल्त होने की इजाजत किसने दे दी है? जलसों में मर्दों के साथ मेले और ठेले लगाने की इजाजत किसने दे दी है? एक ही दुकान पर मर्दों के साथ और औरतों के साथ खरीदो फरोख्त की इजाजत कहां से मिल जाती है? और तुम्हें मेरे भाइयों, अच्छी बात है आपका जलसा और दूसरी जलसों से अलग होता है, या पूरी कोशिश की जाती है कि औरतों का पंडाल अलग रहे, औरतों की दुकानें अलग रहें और लेडीज को किसी भी तरीके से मर्दों तक ना आने दिया जाए। ये बेहतर चीज है, अच्छी चीज है मेरे भाइयों। कोशिश हर जगह के लिए ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आम जगहों पर मैं देखता हूं और दूसरी जगहों पर जहां खल्त मल्त है, लड़के और लड़कियां एक ही साथ दुकानों पर खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5-5 सफ़े मर्दों की लगी हैं। एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर लिया, 2 सजदों के बजाय 1 सजदा या 3 सजदे कर लिए, भूल गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मर्दों को मालूम हो तो मर्द सुभान अल्लाह कहकर याद दिला दें। पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर याद दिला दें। लेकिन मर्दों को भी मालूम नहीं, पर्दा पड़ा है, औरतों को मालूम है कि इमाम साहब भूल गए, जर्जी साहब भूल गए। तो औरत को अगर मालूम हो जाए कि जर्जी साहब या कोई इमाम साहब भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर लिए, तो उन औरतों को हुक्म है कि वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहू अकबर नहीं कहेंगी। ओ मेरे भाइयों, गौर करो, जिस औरत की आवाज का इतना पर्दा कि सुभान अल्लाह तक कहने की परमिशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इन जुमलों से जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन इन जुमलों को भी कहने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर औरत को मालूम हो जाए कि इमाम भूल गया तो वो इस तरीके से ताली बजाएगी, पीछे से ऐसे ऐसे ताली बजाकर याद दिलाएगी और ये आवाज इमाम तक पहुंच जाएगी और इमाम समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूं। उन औरतों को सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर जब कहने तक की परमिशन नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे गाने गाने की और डांस करने की परमिशन किसने दे दी है? अपनी आवाज में गैरों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की इजाजत किसने दे दी है? ये परमिशन कहां से आ गई? इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, जब तेरे अंदर शर्म हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। आज वही हो रहा है, आज वही चीज है सामने। और आखिरी चीज पर तवज्जो दीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब औरत से निकाह के मौके पर सवाल होता है, हमारे यहाँ तो ये होता, आपके यहाँ क्या होता है मैं नहीं मालूम, जिस दिन बारात आ जाती है तो दूल्हा के निकाह से पहले लड़की के पास लोग जाते हैं, एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, लड़की वालों की तरफ से वकील होता है और लड़के वालों की तरफ से गवाह होता है, या लड़की वालों की तरफ से वकील और हालांकि शरीयत में वकील गवाह कुछ नहीं है, शरीयत में है ही नहीं, लेकिन यहाँ होता क्या है, एक लड़की वालों की तरफ से वकील और लड़के वालों की तरफ से 2 गवाह लड़की के पास जाते हैं और वहां उससे कहते हैं कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या इतने इतने रुपए मेहर के बस क्या तुमने उस लड़के को निकाह में कबूल किया? अब वो लड़की खामोश, शर्म की वजह से नहीं बोल रही है। फिर उससे कहा जाता है निकाह कबूल किया, 2-3 बार जब लड़की खामोश रहती है तो उसकी सहेलियां आपस में कहती हैं कह दो हाँ किया, कह दो किया। और जब तक वो बेचारी बोल नहीं देती कि हाँ मैंने निकाह कबूल किया, तो पूछा जाता, वकील पूछता गवाहों से तुमने सुना? गवाह कह दे कि नहीं सुना, तो दोबारा बोलेगी लड़की हाँ मैंने निकाह कबूल किया। जब वो जोर से बोल देगी तब गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुन लिया, तब लड़के का निकाह होगा और ये गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुना है लड़की ने कबूल किया। क्या जहालत और बर्बरियत है! ये वकील भी जाहिल, गवाह भी जाहिल। अरे तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसके पास जाओ? अरे जब लड़की को शादी वाले दिन लड़के की तरफ से आए हुए कपड़े जब लड़की ने खुशी खुशी पहन लिए, समझ लो कि वो राजी है, समझ लो कि ये उसकी इजाजत है।
اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے. اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. مت کہلواؤ اس سے بار بار. جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے. جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا؟ زور سے بولو، کیا؟ سنا؟ نہیں بولو، ابھی انہوں نے نہیں سنا. زبردستی تم کہلوا رہے ہو. ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی. اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو. یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو. اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی. اللہ اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملو گے، گڈرگوں گڈرگوں، جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں. ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں اس وقت. یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں. تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے. اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے. جن کو زبردستی کہلوانے کا حکم نہیں دیا، آج ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی رات کے 3:15 اور 3:30 بجے بھی. تو میرے پیارے ساتھیوں، بس 1.5 گھنٹے کی اتنی تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور شرم و حیا. اللہ رب العالمین ہمارے اندر مکمل ایمان پیدا فرما دے. ایمان کی جتنے شعبے اور برانچز ہیں سب ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. جتنے لوگ تھے، میں آیا تھا، سب سے چاہے وہ کم ہی ہوں، لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ دیکھی آج میں نے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم جب آئے تھے اتنے بیٹھے رہے. ان میں سے ہم نے ایک بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ رب العالمین آپ کو کل بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر مبنی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.